پاکستان میں تقریباً 5 سے 10% خواتین پریگننسی کے دوران شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ حمل کے دوران شوگر آپ کی بڑھ گئی ہے تو صرف یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو کہ یہ حمل کی وجہ سے ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اگر حمل کی شوگر کنٹرول نہ ہو تو اس کا اثر ماں کے ساتھ ساتھ بچے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بروقت تشخیص اور صحیح علاج سے زیادہ تر خواتین ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ حمل میں شوگر ہوتی کیوں ہے، کن خواتین کو اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، حمل کے دوران شوگر کی جو علامات ہیں وہ کیا ہے، کیا حمل کی شوگر واقعی بچے کے لیے بھی خطرناک ہے، بچے پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے خوراک اور واک کا کیا کردار ہے۔ نمبر 1، حمل کی شوگر کیا ہوتی ہے؟ حمل کے دوران پیدا ہونے والی شوگر کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ حمل کے دوران جسم میں ایسے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں جو انسولین کے اثر کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کو انسولین ریزسٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جسم اس کے مقابلے میں زیادہ انسولین بناتا ہے، لیکن بعض خواتین میں جسم اتنی انسولین نہیں بنا پاتا، جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ عام بات یہ ہے کہ حمل کی شوگر صرف زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی خاتون کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے تو اسے خود کو قصوروار سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، کن خواتین کو حمل کی شوگر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ کسی بھی حاملہ خاتون کو حمل کی شوگر ہو سکتی ہے، لیکن خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے اگر پہلے کسی حمل میں جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہو، خاندان میں شوگر کی بیماری ہو، وزن بہت زیادہ ہو، پہلے جو بچہ ہے اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہو، عمر بہت زیادہ ہو، یا کچھ مخصوص طبی حالات موجود ہو۔ اس لیے ڈاکٹر بعض خواتین میں حمل کے دوران شوگر کی اسکریننگ پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ نمبر 3، کیا حمل کی شوگر کی کوئی علامات بھی ہوتی ہیں؟ جہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھیں کہ اکثر بغیر کسی واضح علامت کے جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے۔ کچھ خواتین میں بہت زیادہ پیاس کا لگنا، بار بار پیشاب کھانا، تھکن، منہ کا خشک ہو جانا، نظر کا دھندلا پن جیسی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن صرف علامات کی بنیاد پر حمل کی شوگر کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بلڈ گلوکوز ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ اورل گلوکوز ٹالرنس یعنی OGTT ٹیسٹ بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، کیا حمل کی شوگر بچے کے لیے بھی خطرناک ہے؟ اگر شوگر مسلسل زیادہ رہے اور مناسب طریقے سے کنٹرول نہ ہو تو بچے کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً بچہ معمول سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، جس سے نارمل ڈیلیوری میں بھی مشکلات اور سی سیکشن یا انڈکشن کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدائش کے بعد بچے میں لو بلڈ شوگر، یرقان یعنی کہ جوائنٹس، اور بعض صورتوں میں سانس یا دوسری طبی مشکلات بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بہت زیادہ بے قابو شوگر میں حمل کی دوسری پیچیدگیوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں ایک مثبت بات بھی آپ یاد رکھیں کہ حمل کی شوگر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو لازماً کوئی نقصان ہوگا۔ زیادہ تر خواتین اگر شوگر کو بروقت تشخیص کر لیں، مناسب طریقے سے کنٹرول کریں تو صحت مند بچے کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 5، شوگر اگر زیادہ ہو تو بچے کا وزن کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ماں کے خون میں موجود گلوکوز کی ایک مقدار بچے تک پہنچتی ہے۔ اگر ماں کا بلڈ گلوکوز مسلسل زیادہ رہے تو بچے کے جسم میں انسولین کی مقدار بھی بڑھ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے کی نشو و نما اور جسم میں چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بعض بچوں کا وزن معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے، جسے مائکروسومیا کہا جاتا ہے، اور بڑا بچہ ہونے کی صورت میں ڈیلیوری کے دوران مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 6، حمل کی شوگر کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلا جو قدم ہے وہ خوراک ہے۔ میٹھے مشروبات، کولڈ ڈرنکس، میٹھے جوس اور بہت زیادہ میٹھے کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانے میں سبزیاں، مناسب مقدار میں پروٹین، فائبر اور متوازن غذا لازمی شامل کریں۔ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ صرف چینی چھوڑ دیں، پورے کھانے کے پیٹرن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہلکی جسمانی سرگرمی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ورزش سے منع نہیں کیا تو حمل کے دوران مناسب فزیکل ایکٹیویٹی شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً کھانا کھانے کے بعد ہلکی واک بعض خواتین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہر حاملہ جو خاتون ہے اس کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہے، اس لیے بعض جو خواتین ہیں ان کا جو بلڈ شوگر ہے وہ صرف ایکسرسائز سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر خوراک اور جسمانی سرگرمی کے باوجود بھی آپ کی جو مطلوبہ عادت ہے وہ نہ آئے تو ڈاکٹر سے
انسولین بھی تجویز کروائی جا سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اکثر بچے کی پیدائش کے بعد جسٹیشنل ڈائبٹیز خود ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ جن خواتین کو حمل میں شوگر ہو چکی ہو، ان میں مستقبل میں ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے جو ڈائبٹیز کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کروانے چاہیے۔ اور سب سے آخر میں، اگر حمل میں آپ کو شوگر زیادہ آ گئی ہے تو گھبرائیں نہیں، لیکن اسے نظر انداز بھی نہ کریں۔ اپنی شوگر باقاعدگی سے چیک کروائیں، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے جو ٹارگٹس ہیں ان پہ عمل کریں، خوراک کو بہتر بنائیں، مناسب فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اور اگر دوا یا انسولین تجویز کی جائے تو اسے اپنی مرضی سے بند نہ کریں۔ یاد رکھیں، حمل کی شوگر خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن کنٹرول شدہ حمل کی شوگر میں صحت مند ماں اور صحت مند بچے کے امکانات بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو اسے دوسری حاملہ خواتین تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ بروقت معلومات کسی ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت ہی عام ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں اور تمام بہنوں کو صحت مند پریگنسی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے، آمین۔